الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ایک امتی ہونے کے ناطے ہم پر فرض اور عائد ہوتے ہیں، ان میں سے 8واں حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دوستوں سے محبت اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ اور اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں موجود ہے۔ 28ویں پارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں، او ابناءَهُمْ یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مخلص مومنین کا حال بیان فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دلی دوستی اور تعلق نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف یعنی کافر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو
میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ مخلص مومن اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ اور سب سے بڑے مخلص مومن کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ تو سب سے پہلے مومن بھی صحابہ ہیں، قرآن کی آیات پر سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی صحابہ ہیں۔ قرآن نے نبی کے ذریعے سب سے پہلے خطاب بھی صحابہ سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ جو کام تم نے کرنا ہے پہلے دیکھو صحابہ کا اس میں عملی نمونہ کیا تھا۔ اب ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کیا سلوک کرتے تھے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب وہ تو صحابہ ہیں، انہوں نے ان آیات پر کیسے عمل کیا؟ تو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، کہ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کی ہے، اگرچہ وہ دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کے والد بھی ہوتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی مخالفت میں آ جاتے تو صحابی رسول اپنے والد کو نبی کی محبت میں قربان کر دیتے تھے۔ بدر کا میدان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ایک 18 سالہ نوجوان کھڑا ہے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کفر کے جھنڈے کے نیچے اس کا باپ عتبہ کھڑا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا، جب بھی مقابلہ کرتے تھے تو پہلے ایک ایک دو آدمی میدان میں نکل کر مقابلے کے لیے آواز لگاتے تھے، اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔ عتبہ باہر نکلا میدان میں اور کہنے لگا حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ عتبہ کے مقابلے میں نکلنے والا نوجوان اس کا سگا بیٹا ابو حذیفہ تھا۔ آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، آج کس بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے سگے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے؟ آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے بگڑے ہوئے نوجوان تو ضرور مل جائیں گے جو سفلی خواہشات اور مادی مفادات کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ تک اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے۔
مگر ایسے نوجوان آپ کو خال خال ملیں گے جو عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے باپ سے خونی رشتے کو توڑ کر اس سے اپنا قطع تعلق کر لیں۔ لیکن بدر کے میدان میں اللہ نے یہ نظارہ بھی دکھایا کہ ایک طرف بیٹا ہے اور مقابلے میں باپ ہے، عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے باپ نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہیں اور مقابلے میں باپ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ میدان میں آئے، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور بتا دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے مقابلے میں آئے تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اس کو قربان کروں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کی، اگرچہ وہ ان کے سگے والدین بھی کیوں نہ ہو۔ اور ابناءہم، دوسرا رشتہ اللہ نے بیان کیا، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں۔ دیکھیں، یہ طبی بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ بندے کو رشتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اولاد کی تھوڑی سی تکلیف بندے کو بے چین کر دیتی ہے۔ اولاد اگر سکون میں ہے تو بندہ خود بھی سکون اور چین سے رہتا ہے۔ اللہ نے اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اولاد آ گئی تو اولاد کو قربان کر دیا، نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ بدر کا میدان ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن یہ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بدر کے دن آپ کئی دفعہ میرے نشانے پر آ گئے تھے اور میں ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو قتل کروں، آپ پر وار کروں، لیکن آپ کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ گئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے قتل سے روک لیا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر نے کہا، بیٹا شکر کریں کہ تو اس دن میرے وار کے نیچے نہیں آیا، اگر آ جاتا مجھ سے بچ کر نہ نکلتا، میں جب تک تجھے قتل نہ کر دیتا، اس لیے کہ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آپ غور تو کریں، حضرت ابو بکر کیسے اپنی غیرت ایمانی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اللہ اور اس کے رسول کا مخالف بن کر میدان میں اترا تھا۔ اور سوچیں
ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہمارے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن سچی بات کرنے لگا ہوں، ہم اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والے کاموں میں خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی اکلوتا بیٹا ہے، شادی کرنی ہے، اس میں خوب ڈھول ڈھمکے ہوں گے، اس میں خوب ناچ گانے ہوں گے، اس میں پیسوں کی ویل ہوگی۔ کہتے ہیں یار ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کی شادی پہ بھی اتنی خوشی نہ کریں۔ ایک طرف بیٹے کو راضی کرنا ہے، بیٹے کی خوشی تلاش کرنا ہے، اور بیٹے کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ذرہ بھی پرواہ نہیں۔ اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ویسے تو اللہ نے نہیں فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اولاد بھی سامنے آ جائے، اولاد کو پیچھے پھینک دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے سینے سے لگا دو۔ بیٹا میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے ہے، تو بعد میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہنے لگے کہ میرے بیٹوں، میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں تمہاری دنیا سنوار لیتا، اپنی آخرت برباد کر دیتا، میں تمہاری دنیا کی ہر خواہش پوری کر دیتا، اور دوسرا راستہ میرے سامنے یہ تھا کہ میں اپنی آخرت کی فکر کرتا، اپنی آخرت سنوارتا اور تمہیں اللہ کے سپرد کر دیتا۔ میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، اس لیے میرے بیٹو تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں عزت ہی عزت ملے گی، جہاں بھی جاؤ گے لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے، بس تم ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا طریقہ سکھائیں کہ بیٹا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے۔ ان سے محبت یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، خوشی غمی کے موقع پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو اپنانے لگ جائیں۔ بیٹا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، ان کے احکامات کی مخالفت نہ کرے۔ اور تیسرا رشتہ او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو مخلص مومن ان سے کبھی دوستی نہیں لگا سکتا۔ بہن بھائی بھی دینی معاملات میں آڑے آ جاتے ہیں، اور ہم بڑے کمزور ہیں، حقیقت ہے، وہاں بھی پھر بہن بھائیوں کی محبت غالب آ کر ان کو ہم اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔
ان کی خوشی تلاش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ چاہے بھائی بھی مقابلے میں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے تو صحابہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز یہ قیدی بن کر آئے تو ایک انصاری صحابی اسے باندھ رہے تھے۔ مصعب بن عمیر اپنے سگے بھائی کے پاس سے گزر رہے، کہنے لگے بھائی جی اس کو ذرا مضبوط کر کے کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی دولت مند ہے، کوئی زیادہ فدیہ آپ کو دے دے گی۔ تو بھائی نے کہا آپ تو میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرے بھائی آپ نہیں ہیں، میرا بھائی وہ ہے جو آپ کو کس کر باندھ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ دین اسلام کا ہے، جس کے اندر ایمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں وہ چاہے خونی رشتے کا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اسلام میں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا رشتہ فرمایا او عشیرتہم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں چوتھے رشتے کا بیان کیا کہ کسی مومن شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے دوستی کرے، ان سے تعلقات نبھائے۔ قریبی رشتہ دار، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم سب دین اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود خاندان اور برادری کے رسم و رواج کے بت ابھی تک نہیں توڑے ہیں، بلکہ جب بھی خوشی یا غم کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، فلاں رسم نہیں کی، فلاں رواج نہ کیا، رشتہ دار کہیں گے۔ یہ تو الٹے ہو گئے، انہوں نے اپنے رسم و رواج ہی چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، ان کے ملامت کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو مول لے لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ذر، اللہ کی فرما برداری میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرنا، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ رسم کیوں نہیں کی، یہ رواج کیوں نہیں کیا، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہر حالت میں خوشی ہو یا غمی، تنگی ہو یا آسانی، صحت ہو یا بیماری، امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھیں۔ صحابہ کرام نے شریعت اور دین کے معاملے میں رشتہ داروں کو پیچھے رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے شریعت کا، ایسی خوبی ہے، جس بندے کے اندر یہ وصف آ جائے تو یقین جانے اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔
اگر یہ وصف ہمارے اندر آ جائے، کون سا وصف؟ کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں بہن بھائی ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، کنبہ قبیلہ ہو، ہم نے سب کو پیچھے رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، نبی کی سنت کو آگے رکھنا ہے۔ یہ وصف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں ایسی ہیں جس شخص کو اللہ یہ 3 خوبیاں نصیب کر دے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ کسی سے دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے کہ یہ دیندار ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا ماننے والا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے 8واں حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں سے محبت کی جائے اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، چاہے آپ کے دشمنوں میں، آپ کی مخالفت کرنے والوں میں ہمارے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کو آگے رکھنا ہے، رشتہ داروں کو پیچھے رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی دشمنی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی تکلیف کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر لوگ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو دنیا میں ذلیل کر کے نہیں رکھ دیتے۔ دنیا کے اندر انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں، بندے کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ رشتہ دار خوش ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے۔ جہاں بھی دیکھ لو رسم و رواج کی وجہ سے اتنے رسم و رواج آ گئے۔ مجھے پرسوں ایک ساتھی بتا رہے تھے، یہ عبرت کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے ہاں بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اتنا جہیز دینا پڑتا ہے کہ کئی ہماری بچیوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جہیز کا سامان نہیں ہوتا، وہ بیٹھی رہتی ہے اور ہم اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی رسم ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکے نے شادی کرنی ہے، بیوی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ چاہے کچھ بھی اسے دے۔ آج کتنی ماؤں کی بچیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں صرف جہیز کی لعنت نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ معاشرے کے اندر رسم ایسی پڑ گئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اس رسم کے اندر تمام لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسم و رواج سے نکال کر دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔